اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے علم سے، ہم قرآن کے نور سے ہمارے سینے روشن کر دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کا ہمارا بیان جو ہے وہی سورہ انعام کی 3 آیات جو کہ وصیت محمدی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی وصیت ہے۔ وہ احکام ہیں جو کہ حرام ہیں، وہ 10 احکام، 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں 5 احکام، دوسری آیت میں 4 احکام اور تیسری آیت میں 1۔ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا عمل ہے جو حرام ہے۔ آیت نمبر 1 ہی ہے کیونکہ اس کے 5 احکام ہیں، تو آج ہم چوتھا پڑھیں گے۔ چوتھا حکم کیا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو وصیت کی ہے۔ تو اس میں اللہ کیا وصیت کرتا ہے؟ چوتھے حکم میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک نمازی پرہیزگار مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بے حیائی کے کاموں میں بھی شامل ہو۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ کھلم کھلا بے حیائی ہو، چاہے وہ چھپ کے رات کے اندھیرے میں کی جائے، گناہ تو گناہ ہے۔ اللہ تو سب دیکھتا ہے، اللہ سے تو کوئی گناہ چھپ نہیں سکتا، اللہ سے چھپ کے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ چوتھا حکم کیا ہے جو حرام ہے اور بے حیائی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ بے حیائی کھلم کھلا ہو، چاہے وہ چھپ کے کی جائے، چاہے گناہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اللہ نے اسے حرام کیا۔ بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے پاس بھی نہ جاؤ، چاہے تم اسے معمولی سمجھتے ہو، چاہے وہ بہت بڑا گناہ ہو، زنا ہو، بے حیائی ہو، بےہودگی ہو، بد کرداری ہو۔ ایک نیک مسلمان نمازی پرہیزگار کو یہ زیب نہیں دیکھا کہ وہ بد کردار کہلائے۔ مسلمان کا کردار ہی تو ایسا ہوتا ہے جو اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے، جو ہر اس گناہ سے پاک ہوتا ہے جسے اللہ نے حرام کیا، جسے اللہ نے منع کیا۔ ایک مسلمان کبھی اس بے حیائی میں شامل نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ تمہیں بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز قائم کرو، نماز کے پابند بن جاؤ۔
تو خود ہی بے حیائی سے بچ جاؤ گے، بد کرداری سے بچ جاؤ گے، حرام کاموں سے بچ جاؤ گے۔ اے ایمان والو، اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ وصیت کر رہا ہے، اللہ وصیت کر رہا ہے اس آیت میں کہ بے حیائی کے پاس بھی نہ جا۔ فاحشہ کی جمع ہے فواحش، فحش جو کہ بے حیائی ہے۔ اور قرآن حدیث کی اصطلاح میں ہر برا کام جو گناہ ہے، جسے لوگ بھی برا سمجھتے ہیں، دین نے بھی منع کیا، اسلام نے بھی منع کیا، قرآن نے بھی منع کیا، میرے اللہ نے بھی منع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع کیا۔ ہر وہ کام جس کی برائی اور فساد کے اثرات برے ہوں، اللہ فرماتا ہے فحشاء کی ممانعت وارد ہوئی۔ ایک آیت میں اللہ کا ارشاد ہے ینہی عن الفحشاء والمنکر، چھوڑ دو، رک جاؤ، منع کرو عن الفحشاء، بے حیائی سے، بے حیائی کے نزدیک بھی نہ جاؤ، جہاں بے حیائی ہوتی ہو اس جگہ پر بھی نہ جاؤ۔ اب شراب خانے کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے، دروازے کے آگے چکر لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ساتھی ایسا مل جائے گا جو تمہیں اندر لے جائے گا، اور اندر جا کے کیا ہے؟ یہ شراب پیو گے۔ پھر شراب پی کے جب شراب کے نشے میں ہو پھر تمہیں حیا اور بے حیائی کی کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر اس سے آگے بڑھ جاؤ گے، زنا کی حد تک پہنچ جاؤ گے، بے حیائی کی باتیں کرو گے، بد کردار ہو جاؤ گے، شرابی کہلاؤ گے۔ تو اللہ کیوں منع کرتا ہے کہ بے حیائی کے نزدیک بھی نہ جاؤ؟ پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا حرم رب الفواحش، حرام کیا ہے اللہ نے اس کو۔ ایک مسلمان کو زیب دے دی کہ لوگ اسے بد کردار کہیں۔ حرم ربی الفواحش، تمہارے رب نے حرام کیا ہے فحاشی کو، بے حیائی کو، شراب کو، زنا کو، اغوا کو، یہ ساری بد کرداری کی قسمیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی بچو۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فحاشی عام ہے، بڑا گناہ ہے، بڑے گناہ میں داخل ہے، خواہ وہ زبانی ہو خواہ وہ عملی ہو۔ زبانی کیا ہے؟ کوئی عورت جا رہی ہے، بے شک وہ نقاب میں ہے، جن کے دلوں میں حیا نہیں، عورت کا احترام نہیں، وہ کوئی نہ کوئی آوازہ کس دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کہہ جاتے ہیں، پاس سے گزریں گے ہاتھ لگا دیں گے، چٹکی لے لیں گے، کیا ملے گا؟ چند لمحوں کی خوشی انہیں ملتی ہے گناہ کر کے۔ شیطان بہکاتا ہے، شیطان اسے مزین خوبصورت کر کے گناہ دکھاتا ہے کہ دیکھ دیکھ کتنی خوبصورت ہے، تو وہ جاتے جاتے ہاتھ لگا جائے گا، یا کوئی آوازہ کس جائے گا، یا کوئی زبان سے بول جائے گا۔ یہی تو بے حیائی ہے۔
یہی تو بے حیائی ہے، بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ بے حیائی جب بڑھ جاتی ہے پھر آخری انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اغوا تک، زنا تک، شراب تک، جوئے تک۔ اس کی تو انتہائی کوئی نہیں فحاشی کی، بے حیائی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم بے حیائی پہ اتر آؤ پھر تمہاری مرضی ہے جو مرضی کرتے رہو، پھر وہ تمہارے لیے بے حیائی نہیں رہتی، وہ عام چیز بن جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے منع کیا ہے، وصیت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے حیائی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی۔ یہ تو ظاہری ہو گئی نا، کسی کو میسج کرنا، کسی کو پیغام بھیجنا، کسی کو ملنے کے لیے ہوٹلوں میں لے کے جانا، یہ ظاہری ہے۔ اور باطنی کیا ہوگی؟ جو دل میں ہم برائی سوچتے ہیں کسی کے لیے، دل میں کسی کے لیے خواہش پیدا کر لیتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، گناہ کرنا چاہتے ہیں، یہ باطنی ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے، لیکن جو اس کے دل میں ہے وہ اس پہ عمل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی نہ کبھی اپنے عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے ارادے میں، اپنی خواہش میں، اپنی سوچ میں۔ جب ایک ہی سوچ اس کے دل میں ہوگی تو اسے کسی چیز سے شرم نہیں آئے گی، اس کے نزدیک وہ کوئی بے حیائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، بس اس کے دل کی خواہش ہے، گناہ ہے۔ عام طور پہ اس کو بد کرداری کہتے ہیں۔ جب بد کردار لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے، وہ بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھتے، اپنے دل کی خواہش سمجھتے ہیں اور اسے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کیا کہتی ہے اس کی انہیں پرواہ نہیں، کیونکہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، ہوس کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں تو تمام بری خصلتیں جو ہیں، گناہ چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے پاؤں سے ہو، کسی کو زبان سے بری بات کہہ دو، کسی کو ہاتھ سے چھو لو، نامحرم کو، اور کسی کے طرف چل کے جاؤ گناہ کرنے کے لیے، پاؤں کا بھی گناہ ہوگا، ہاتھ کا بھی گناہ ہوگا، زبان کا بھی گناہ ہو، کسی پردہ دار کو بری نظر سے دیکھو، بار بار دیکھو کہ اس کی شکل مجھے نظر آ جائے، وہ بھی بد کرداری میں آ جاتا ہے، وہ بھی فحاشی میں آ جاتا ہے۔ چھپ چھپ کے ملنا، فحاشی کے اڈوں میں جانا، تو تمام بری خصلتیں اور گناہ چاہے زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، خواہ دل سے، سبھی اس میں داخل ہیں۔ تو یہی بد کرداری ہے، اسی سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ کہتا ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، چاہے تم وہ کھلا کرو، بے حیائی کے اڈوں پہ جا کے کرو گے تو کھلا کرو گے، گھروں میں کرو گے تو چھپ چھپ کے کرو گے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے تو کوئی جگہ چھپی ہوئی نہیں، چاہے اندھیری رات ہی کیوں نہ ہو، چاہے غاروں میں چھپ جاؤ، پہاڑوں میں چھپ جاؤ، اللہ تمہیں وہاں بھی دیکھ لے گا۔
गुनाह तो जाहिर होके रहता है। हाँ अब सही है, अब सही है। अल्लाह ताला मेरे बेटे को दिया दे हिफाजत में। आवाज बंद करो मुजम्मिल, क्या आवाज बंद, मुजम्मिल सो गई है। बात की अम्मी अल्लाह अकबर। और दूसरा, इसकी तफसीर में अल्लाह ने फरमाया माँ ज़हरा मिन्हा व माँ बतना, चाहे गुनाह तुम जाहिर करो चाहे छुप के करो, तो अल्लाह सब कुछ जानता है। इसमें हाथ पांव ज़बान के सारे गुनाह शामिल हैं, और बातनी से मुराद गुनाहों को जो दिल में गुनाह पलते हैं, किसी से हम हसद करते हैं, किसी से कीना और किसी से हम बुग़्ज़ रखते हैं, ये सारे जो हैं ये दिल की बीमारियां हैं। ये दिल की बीमारियां हैं, जिस दिल में ये हो जाती हैं फिर वो बदकिरदारी से बच नहीं सकता। अपने दिलों को ईमान से रोशन रखो, कुरान से रोशन रखो, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तर रखो, अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिलों को मसरूफ़ रखो, तो बेहयाई से, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। और वो लोग जो नमाज भी पढ़ते हैं और बेहयाई भी करते हैं, फिर उनको नमाज क्यों नहीं रोकती? इसलिए कि उनकी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती, वो नमाज को कायम नहीं करते, वो नमाज सिर्फ पढ़ते हैं। कुरान पाक में जहाँ भी नमाज का जिक्र आया है, अल्लाह ने कहा कि मुस्सलाता, नमाज को कायम करो। कायम कैसे कर रहे हैं? अल्लाह कहता है मैं कुरान किस लिए भेज रहा हूँ? हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन की हिदायत के लिए। मुत्तकीन कौन हैं? जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके दिल हर वक्त अल्लाह से डरते हैं और नमाज में खुशू और खुजू रखते हैं, नमाज में भी अल्लाह से डरते हैं कि मुझसे गलती ना हो जाए, कोई बुरा ख्याल ना दिल में आ जाए। अल्लाह कहता वो मेरे मुत्तकी बंदे हैं जो नमाज कायम रखते हैं। तो अल्लाह के जो मुत्तकी बंदे हैं वो नमाज कायम करते हैं। कायम करने का मतलब मैं आपको बता दूं, नमाज का वक्त सही हो, कज़ा ना हो, मुंह किबले की तरफ हो, जगह पाक हो जहां नमाज पढ़ रहे हैं, लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो, दिल पाक हो, जो हमने खाना खाया हुआ हमारे पेट में जो रिज़्क है वो भी हलाल हो, हराम रिज़्क ना हो। हराम रिज़्क होगा तो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। ज़बान पाक हो, झूठ ना बोलें, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, क्योंकि झूठ boलने वाले पे लानत होती है, और जिसमें लानत हो जाए उसकी नमाज कबूल नहीं होती, कोई इबादत उसकी कबूल नहीं होती। सोच पाक हो, दिल पाक हो, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रत ना हो। ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारी नमाज कायम होगी। इसमें से हम एक चीज़ भी छोड़ देंगे तो हमारी नमाज में खलल आ जाएगा। दूसरी तफसीर में अल्लाह फरमाता है फ़वाहिश से मुराद बेहयाई के काम हैं जिनको इलानिया किया जाता है और बातनी छुपा कर भी किया जाता है। खुली बदकारी में बदनीयत से किसी औरत की तरफ देखना, हाथ वगैरह से छूना, उससे बेहुदा बातें करना,
بے حیائی کی باتیں کرنا، آوازیں کسنا، سب اس میں بے حیائی میں شامل۔ کہتے ہیں نا وہ فلاں تو ہے ہی بد کردار، وہ عورت کا احترام نہیں کرنا جانتا، اسے گناہ اور بے حیائی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب گناہ حد سے گزر جائیں اللہ کہتا پھر تیری مرضی ہے جو مرضی کر، پھر تو اللہ کا عذاب تیار ہے۔ اور باطنی بے حیائی میں خیالات، ارادے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اب کسی کو پسند کر لینا، اسے حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار کرنا، اسے اغوا کرنا، اسے میسج کرنا، اس پہ فون پہ باتیں کرنا، انہیں ہوٹلوں میں لے کے جانا، یہ ساری بے حیائی ہے۔ اللہ، اور ان کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی تدبیریں کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ یہ چوتھا حکم سب سے بڑا گناہ بے حیا۔ تو اللہ کہتا ہے ینہی عن الفحشاء والمنکر، روکو تم بے حیائی سے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ظاہری بے حیائی کے کام وہ ہیں جن کا برا ہونا عام مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ کام گناہ ہے۔ جو اللہ کے نزدیک بے حیائی کے کام ہے اگرچہ ان پر لوگ برا نہیں جانتے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ لوگ ان کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں فحاشی سے بچائے، بے حیائی سے بچائے، نیک اور صالح بنائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہی سے بچائے، تو پھر ہی ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ آج ہمارا چوتھا ٹاپک تھا کہ اللہ نے ان 3 آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے احکام نازل کیے وہ ہر امت، ہر قوم، ہر نبی پر یہی 10 احکام تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔